بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ نمرود کو دین کی دعوت کس طرح دی ہے، اس کے متعلق بیان کر رہا ہوں، آپ ناظرین سماعت فرمائیں۔ ناظرین، اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتے تھے اور اس کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صاحب عقل ہوتا تھا اور تخت و تاج کا مالک بھی ہوتا تھا۔ اس بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو بادشاہ نمرود کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے دین اسلام کو عام کر رہا ہے، آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اسی طرح جاری رہا تو میری خدائی سے عوام کو گمراہ کر دے گا، اس طرح میرے باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری حکومت بھی زوال میں آ جائے گی۔ ناظرین، نمرود سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا خاتمہ کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اس طرح حکم فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم میرے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور مجھ کو رب ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واحد ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، کیونکہ پوری کائنات اور تمام مخلوق اسی کا ہے، جس کو میں اپنا خدا مانتا ہوں، کیونکہ وہ سب کا خالق و مالک ہے، اور تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں۔ تو کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر ہوں اور تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہو۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی خدا ہے تو کوئی ایسی بات بتا کہ جس کی قدرت مجھ میں نہیں ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اس پر نمرود کہنے لگا موت اور حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس طرح نمرود نے جلاد کو حکم دیا کہ ایک بے قصور آدمی کو لاؤ، سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے حکم بجا لایا، پھر ایک دوسرا آدمی کو بلوایا جو قتل کا مجرم تھا، اس کو حکم دیا کہ جاؤ، میں نے تمہاری جان بخش دی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی سچائی کیا رہی؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود موت اور حیات کی اصل حقیقت کو نہیں جانتا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت و حیات میں الجھنا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی بحث و مناظرہ مقصد تھا، بلکہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کے وحدانیت کا یقین دلانا مقصد تھا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا دوسرا راستہ اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح اور شام ہر شخص اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس ہستی کو اللہ تعالیٰ مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، اگر تو بھی اسی طرح کر سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ۔ نمرود یہ سوال سن کر لاجواب ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب یہ تھا کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ پورے کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اپنے نظام کو اپنے حکمت سے چلاتا ہے، لہٰذا نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھی آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے اور میں نے ہی سارا نظام بنایا ہے، مگر اس نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ خود اس کے قائل نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے
اپنے والد آزر کو اسلام کی دعوت دی اور پیغام حق سنایا، عوام کے سامنے بھی دعوت اسلام کو عام کیا، حق کو قبول کرنے کے لیے بہترین اصول اور دلائل کو پیش کیا، اور آخر میں بادشاہ نمروز سے مناظرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ خدائی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے سب لاجواب تھے۔ زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے کسی نے حق کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ تھا محترم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے متعلق جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی کمنٹ کیجئے۔ شکریہ۔